نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 4 کے اندر آپ نے 2 اہم مسئلے سماعت فرمائے: قربانی کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہے۔ اور اب سلسلہ نمبر 5 کے اندر قربانی کا نصاب، ان کے ایام اور وقت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی قربانی کا نصاب صدقہ فطر کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مسلمان، مقیم، آزاد مرد عورت کے پاس اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی و رقم جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زائد سامان اور مال تجارت، یعنی بزنس کا جو مال ہے، جو سامان ہے، جسے مال تجارت کہا جاتا ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہو، تو ہر ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری بات، اگر کسی شخص کے پاس یہ ساری چیزیں، سونا، چاندی، نقد کیش، ضرورت سے زیادہ سامان اور بزنس اور مال تجارت وغیرہ نہیں ہیں، نصاب بھر ہیں تو تھوڑی تھوڑی ہیں، الگ الگ کوئی بھی چیز ان میں سے نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، نصاب بھر کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ سونا ہی نصاب بھر ہے، نہ چاندی ہی نصاب بھر ہے، اور نہ ہی کیش، نقدی وہی نصاب بھر ہے، اور نہ ضرورت سے زائد سامان ہی نصاب بھر ہے، تو ایسی صورت میں، ایسی شکل میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سونا تھوڑا، تھوڑی چاندی، تھوڑا ضرورت سے زائد سامان، تھوڑا کیش، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اگر جمع کرنے پر ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ جائے تو اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس موقع پر ایک بات کا واضح کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ کیا اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم موجود ہو یا اس سے زیادہ رقم موجود ہو، تو کیا وہ فوراً اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، یا پھر شریعت کا کوئی اور بھی حکم ہے؟ تو میں صاف کر دوں کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ مال موجود ہے، تو سب سے پہلے آپ کو موجودہ رقم سے اپنے پورے قرض کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو آپ کے اوپر قرض ہے، سب سے پہلے آپ اسے ادا کریں گے، اور ضروریات زندگی جو آپ کی ہیں، مثلا 1 مہینے کا راشن، بچوں کی اسی مہینے کی فیس، لائٹ بل، روم بھاڑا، اور قسطوں پر لیے ہوئے سامان کی قسط صرف اسی مہینے کی، اور دوا اور علاج،
ان سارے اخراجات کو پورا کر لینے کے بعد، قرض بھی آپ نے دے دیا، راشن بھی بھرا لیا، بچوں کی فیس بھی دے لی، روم بھاڑا وغیرہ وغیرہ، یہ سب پورا کر لیا آپ نے۔ ان سب کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت بچ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت بچ رہی ہے، تو اب آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر نہیں بچ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی سے مال کم ہو گیا، تو اب قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کچھ اور پوائنٹ بھی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی گھر کے ان سارے ہی افراد کی طرف سے، گھر کے ان سارے ہی افراد کی طرف سے الگ الگ کرنی ہوگی۔ جن جن لوگوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جن جن لوگوں گھر کے جن جن لوگوں کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت موجود ہوگی، ان لوگوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر کے مالک یا ذمہ دار کی طرف سے قربانی کر کے یہ سمجھ لینا کہ ابا کی طرف سے قربانی کر دی گئی، امی کی طرف سے قربانی کر دی گئی تو ہم سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ ابا اگر صاحب نصاب ہیں تو ابا کی طرف سے بھی ہوگی، بیٹا اگر صاحب نصاب ہے تو بیٹے کی طرف سے بھی ایک اور قربانی ہوگی، بہو اگر صاحب نصاب ہے تو بہو کی طرف سے بھی ایک قربانی ہوگی، اور اگر ماں صاحب نصاب ہے تو ماں کی طرف سے بھی ایک اور قربانی ہوگی۔ جتنے لوگ گھر کے ہیں، اگر سارے ہی لوگ صاحب نصاب ہیں تو سارے ہی لوگوں کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، بچوں کو چھوڑ کر۔ ایسا کرنا کہ ایک گھر کے ذمہ دار کی طرف سے ایک قربانی کر کے باقی لوگوں کی طرف سے جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی نہیں کرنا، یہ اپنے فریضے کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے دربار میں جواب دہ بننا ہے۔ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے کسی ایک فرد نے نماز پڑھ لیا تو گھر کے سارے لوگوں کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ روزے کے ایام ہیں تو سب کو الگ الگ روزے رکھنا پڑتا ہے، تو ایسے ہی قربانی بھی گھر کے جن جن افراد کے پاس نصاب بھر مال موجود ہے، صاحب نصاب ہے، انہیں بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ صرف ذمہ دار کی طرف سے قربانی کر کے آپ گنہگار بن جاتے ہیں۔ قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، اس پوائنٹ کو سمجھ لیں۔ قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایام قربانی میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال آ گیا ایام قربانی میں، یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن 12ویں ذی الحجہ کو بھی اگر آ گیا اور وہ اتنا مال تھا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے گا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ کو واضح کرتے چلوں، جو سامان یا جو چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن وہ روز استعمال نہیں ہو رہی ہیں، کبھی کبھی سال میں 1-2 بار ہی آپ استعمال کر پاتے ہیں، وہ استعمال ہو پاتی ہیں، جیسے قیمتی جوڑے عورتوں کے، مردوں کے ہوتے ہیں جو سال میں، فنکشن میں، شادی وغیرہ میں کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، یا برتن کا سیٹ ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، یا سجاوٹی جھومر، ساز و سامان جو گھر کی زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گھر میں لگائے جاتے ہیں، یہ چاہے جتنے ہوں، ان کی قیمت کتنی بھی ہو، ان کو قربانی کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار کر کے قربانی واجب نہیں کی جائے گی۔ ایک چیز ہم اپنی گفتگو میں بار بار سنتے رہے، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا،
52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना। आखिर ये 52.5 तोला चांदी कितने ग्राम को कहते हैं, 7.5 तोला सोना कितने ग्राम को कहते हैं? मौजूदा वजन के एतबार से, यानी जो चीज़ें हम अपने वजन के एतबार से लेते हैं, उस वजन के एतबार से 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी कितना है। तो हम समझ लेते हैं कि 7.5 तोला सोना मौजूदा वजन और ग्राम के एतबार से 87 ग्राम 479 मिलीग्राम बनता है, यानी 87.479 बनता है। और 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम बनती है। अपने उन्वान का आखिरी मरहला कि कुर्बानी का वक्त क्या है, सिलसिला नंबर 5 का एक लास्ट पॉइंट, कुर्बानी का वक्त क्या है। माहे जिलहिज्जा की, यानी कुर्बानी के दिन की 10वीं तारीख से, माहे जिलहिज्जा की 10वीं तारीख से लेकर, जिसको हम बकरीद का दिन कहते हैं, लेकर 12वीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है। इन 3 दिनों में से जिस दिन आप चाहें, रात के अंदर, दिन के अंदर कुर्बानी करना चाहें तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी का सबसे बेहतरीन दिन 10वीं जिलहिज्जा का है, फिर 11वीं का, फिर 12वीं का। 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कुर्बानी कर लेना दुरुस्त है, लेकिन सूरज गुरूब हो जाने के बाद कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। जिन बस्तियों या शहरों में, इस पॉइंट को भी समझ लें, जिन बस्तियों या शहरों में जुमा और ईदैन की नमाज नहीं होती, गांव है, वहां पे ईदैन की नमाज नहीं होती, तो वहां पे तुलुए सुबह सादिक के बाद अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जिन बस्तियों या शहरों में जुमा और ईदैन की नमाज होती हो, वहाँ ईद की नमाज से पहले पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह, किसी गांव में ईद की नमाज नहीं होती है, न जुमा की नमाज होती है, न वहाँ मस्जिद है, अब अगर वहाँ के लोग ईद की नमाज से पहले पहले कुर्बानी करना चाहें तो तुलुए सुबह सादिक के बाद से कभी भी वो कुर्बानी कर सकते हैं। एक चीज और समझ लें, पूरे शहर में किसी मस्जिद या ईदगाह में, पूरे शहर में किसी भी मस्जिद या ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अगर हो चुकी है तो उस वक्त कुर्बानी करना जायज़ है। यानी अगर जो कुर्बानी कर रहा है उसने तो अभी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन जिस शहर में रहता है उसमें किसी मस्जिद के अंदर नमाज हो चुकी है, तो अब ये बगैर नमाज पढ़े भी कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी करने के बाद ये जाकर के अपनी ईद उल अज़हा की नमाज खुद पढ़े। यानी कुर्बानी करने के लिए ईद उल अज़हा की नमाज शर्त नहीं है, नमाज बाद में भी पढ़ सकता है, कुर्बानी पहले भी कर सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की तौफीक से सिलसिला नंबर 5 की गुफ्तगू मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले मरहले में कुर्बानी के जानवर और उनके